بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرهم الى اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها هم لا يظلمون۔ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ معزز سامعین اور اسلامی ماں اور بہنوں، ہم نے موضوع کے مناسبت سے سورۃ الانعام کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بڑے فضل و کرم کا ذکر کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی نجات اور کامیابی کا دار و مدار نیکیوں کے اوپر رکھا ہے کہ انسان کی نیکیاں اگر اس کے گناہوں اور برائیوں پر غالب آ گئیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کامیاب ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے میزان قائم کیا ہے۔ قیامت کے دن ایک میزان قائم ہوگا جس کے دو پلڑے ہوں گے، اور ایک پر نیکی اور دوسری پر برائی۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ لوگوں، تمہارے سامنے قیامت کے دن نیکیوں اور برائیوں کے وزن کرنے کے لیے ہم میزان رکھیں گے، ایک ترازو رکھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ۔ پھر جس انسان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری پڑ گیا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ جنت میں گیا۔ لیکن وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، لیکن کوئی ایسا انسان جس کے پاس نیکیاں تو ہیں لیکن نیکیوں سے زیادہ برائیاں اس کے پاس ہیں،
اور وزن کے وقت نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور برائیوں کا بھاری ہو گیا، اللہ فرماتے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میزان قائم کرنے کے موقع پر سب کے ساتھ مہربانیاں کرے اور نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرے۔ لیکن اللہ رب العالمین اپنے اس میزان قائم کرنے کے ساتھ ساتھ مومنوں کے اوپر اور اپنے نیک بندوں پر اللہ نے ایک بڑا فضل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے، اللہ تعالیٰ کی پسند تو یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کے لیے بہت ساری مہربانیاں بھی ایمان والوں کے ساتھ کرتا ہے۔ کیا؟ برائی کرے گا تو ایک اور نیکی کرتا ہے تو کم سے کم 10۔ مقصد یہ ہے کہ نیکیوں کا پلڑا انسان کا بھاری ہو۔ اسی لیے ہمیں حدیث یاد آئی، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، غالباً شاید اس سے پہلے کبھی کوئی حدیث آئی، یہ حدیث گزری ہو۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں خصلتان لا یحصیہما عبد مؤمن الا دخل الجنہ۔ اے لوگو، خصلتان، دو عادتیں ہیں، دو خوبیاں ہیں، جس مومن نے اپنے اندر ان دونوں خوبیوں کو پیدا کر لیا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ بڑی کامیاب خوبیاں ہیں، لیکن آپ نے فرمایا وَفَاعِلُهُمَا قَلِيلٌ، لیکن ان دونوں بہترین خوبیوں کو اپنانے والے بہت ہی تھوڑے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، وہ دو خوبیاں اگر انسان کے لیے جنت واجب کرا دینے والی ہے تو ہم میں سے ہر انسان کرے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہر نہیں کر پائے گا۔ وَفَاعِلُهُمَا قَلِيلٌ، بہت ہی تھوڑے لوگ ہوں گے کرنے والے، ہیں تو بڑی کام کی لیکن کرنے والے تھوڑے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ آپ نے بڑی آسان سے بات بیان کی، فرمایا پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو مسلمان 5 وقتہ نماز میں ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے، یہ ایک وقت کی نماز میں 30 کلمات ادا کیے، اور 5 وقت میں کتنے بن جائیں گے؟ 150۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا انعام ذرا دیکھیں اپنے اوپر، آپ نے فرمایا فَذَلِكَ 150 عَلَى اللسان و1500 فی المیزان۔ یہ انسان مومن اپنے زبان سے جو ادا کیا وہ تو 150 150، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نیکی کا بدلہ کم سے کم 10 ہے، اس لیے قیامت کے دن نیکیوں کے ترازو میں یہ 150 کے بجائے 1000 ہو جائیں گے۔ بڑی کام کی چیز، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کام کی بہت ہے، لیکن سلام پھیرنے کے بعد ہی شیطان یاد دلے گا ذرا اذکر حاجت قضا و قضا، ارے میاں ذرا جلدی کرو ورنہ سپر مارکیٹ بند ہو جائے گی، یہی کہے گا نا، جلدی بند کرو ورنہ بس چھوٹ جائے گی، جلدی مسجد سے نکلو ورنہ 1000 بہانے یاد دلا کر کے شیطان سے کہے گا نماز پوری ہو گئی جاؤ۔ 1500 نیکیوں سے شیطان نے مومن کو محروم کر دیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا تو پہلی عادت ہے، دوسری عادت اور دوسری خصلت اور خوبی آپ نے ارشاد فرمایا جو انسان بستر پر آ جانے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، آج فرمایا بستر پر آنے کے بعد جو انسان 100 کلمات یہ پڑھ لے فَذَاكَ 100 عَلَى اللسان و1000 فی المیزان، یہ بظاہر تو 100 کلمے ہیں جو زبان سے ادا ہوئے ہیں، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے میزان قیامت کے دن ترازو میں یہ 100 نہیں بلکہ 1000 ہوں گے۔ لیکن ٹی ویوں نے، انٹرنیٹ نے ہم کو 1000 نیکی سے کم محروم کر دیا بستر پر جانے کے بعد، اور ملا کیا؟
آپ نے وہ مناظر دیکھے جس سے آپ کو بے چینی الجھن، تو بعد میں کیا کہیں گے؟ کیا بتائیں، بڑا ٹینشن بڑھ گیا ہے، آج کل نیند نہیں آ رہی ہے، ہاں؟ اب نیند کا علاج کریں۔ نیند آئے گی کیسے جب اللہ تعالیٰ کے ذکر کو آپ چھوڑ دیے؟ کیوں؟ اللہ فرماتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو اللہ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون اور قلب کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ آپ نے ساتھ میں دیکھو 2500 نیکیاں یہ مختصر سے عمل کی بنا پر انسان نے حاصل کر لیا، اور تم میں کون ایسا ہے جو 2500 گناہ روزانہ کرتا ہو؟ آپ نے تقابل کیا۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اسی فضل ربی کا تذکرہ ہے۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک نیکی کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا 10 گنا ثواب ملے گا، لیکن ومن جاء بالسیئۃ، جس نے کوئی برائی کیا اللہ فرماتے فلا یجزا الا مثلھا، اس کو تو اتنی ہی سزا ملے گی جتنا اس نے کیا ہے۔ لیکن جو ہم بتلانا چاہتے ہیں وہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہر انسان کے ساتھ نہیں ہے بھائی، ہر کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان العبد المؤمن مسلم اذا اسلم واحسن اسلامہ، ہر کلمہ گو کے لیے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کہ ایک نیکی کریں تو کم سے کم 10 ملے، اور جتنا زیادہ اللہ دینا چاہے دیتا جائے، اس کے لیے نہیں میرے بھائی۔ صحیح مسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، یقیناً جب بھی کوئی مسلمان کلمہ پڑھے، مسلمان ہو وَأَحْسَنَ إِسْلَامَهُ، اور اپنے اسلام کو اچھا بنائے، اچھا مسلمان بن جائے، پھر اس نے جب اچھا مسلمان بن جانے کے بعد جو اس نے ایک نیکی کیا کم سے کم اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بدلہ 10 ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اچھے مسلمان کے نیکیوں کو اور عمل صالح کو بڑھانے لگتا ہے تو 1 سے لے کر کے 10 کم سے کم اِلَى 700 ضِعْفٍ، اور اللہ تعالیٰ بڑھانے لگتا ہے تو 10 سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھاتا جاتا ہے۔ یہ سارا فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا ایک اچھے مسلمان کے لیے، جس نے اپنے ایمان کو اچھا بنایا، اپنے دین کو اچھا بنایا۔ ایک اچھے مسلمان بننے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ایک آدمی اچھا مسلمان کب بن سکتا ہے، آج اسی کی وضاحت اصل میں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے سنا کہ جب تک انسان اچھا مسلمان نہیں بنتا تب تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا مستحق نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کی آیت ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں، اللہ کی رحمتیں قریب ہوتی ہیں من المحسنین، نیک لوگوں کے۔ نیک بننا ہے، اچھا مسلمان بننا ہے۔ اس کے شرائط میں سے کیا ہے تو آپ ذرا سنیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے صحیح میں متعدد جگہ پر، اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں، یعنی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہم بیٹھے تھے تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ من اکرم الناس، یا رسول اللہ من اکرم الناس، آپ بتائیں لوگوں میں سب سے زیادہ معزز مکرم اللہ تعالیٰ نزدیک کون انسان ہوتا ہے؟ من اکرم الناس، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے اونچے مقام و مرتبے، اونچے درجے و فضیلت کا مستحق کون ہوتا ہے؟ کون کلمہ گو ہے؟ آپ نے ارشاد میں اتقاہم للہ،
اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اونچے مقام اور مرتبے کا وہ انسان ہوتا ہے اتقاہم للہ، جو لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور برائیوں سے بچنے والا ہو۔ جو جتنا زیادہ برا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور برائی سے بچے گا اتنا ہی اونچا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دو طرح کی ہے، وہ بھی ذہن نشین کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی دو ہی قسم کی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ ترک المامورات، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے آپ ان کو نہ بجا لائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نافرمانی ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز پڑھنے کا سب سے بڑا جرم ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری کا حکم دیا، آپ بہت سارے نماز روزے کریں، شراب نہ پیئیں، لیکن آپ نے ماں باپ کی نافرمانی کی تو آپ حضرات جانتے ہیں شراب پینے سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی۔ تو گناہ کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا۔ نمبر دو، گناہ کی دوسری قسم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کو کرنا، جن کا کرنے کا حکم دیا گیا ان کو ترک کرنا، اور جن کے ترک کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا، یہی دو قسم کے گناہ ہیں۔ تو آپ نے شاطر اتقاہم للہ، لوگوں میں سب سے بڑا اونچے مقام و مرتبے کا انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک کو ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے والا ہو۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ لیس عن ھذا نسألک، ہمارا سوال یہ نہیں ہے جس کا جواب آپ نے دیا، ہم لوگ عمل کے اعتبار سے نہیں پوچھ رہے کس کا عمل زیادہ اچھا، نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تمہارا سوال جو تھا اس کا جواب نہیں ہوا، تو اب تمہارے سوال کا جواب دے رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فیوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ۔ اللہ کون؟ فیوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ۔ آپ نے فرمایا تو اس کا مطلب ہے کہ تم لوگ جو پوچھنا چاہتے ہو کہ سب سے اونچے مرتبے کا انسان کون ہے، تو میں کہتا ہوں یوسف اللہ کے نبی ہیں۔ کیوں؟ جو خوبی حضرت یوسف کو نصیب ہوئی دنیا میں کسی کو نصیب نہیں۔ کیوں؟ یوسف نبی اللہ، یوسف خود نبی ہیں، ابن نبی اللہ، نبی کے بیٹے یعنی باپ یعقوب علیہ السلام، ابن نبی اللہ، دادا بھی ان کا نبی یعنی حضرت اسحاق، خود نبی ہے، باپ نبی ہے اور دادا بھی نبی ہے، ابن خلیل اللہ، اور پردادا بھی نبی اللہ کیا ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ تو بھائی حسب اور نسب کے اعتبار سے تو سمجھ لو کہ یوسف سے زیادہ مکرم اور معزز انسان دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ لیس عن ھذا نسألک، نہیں یہ بھی میرے سوال کا جواب نہیں ہوا، ہم لوگ یہ نہیں پوچھ رہے ہیں حسب نسب کے اعتبار سے کس کا باپ نبی تھا، کس کا پیغمبر تھا، کس کا خلیل تھا، نہیں۔ آپ نے پھر اچھا آپ نے عمل کے اعتبار سے بتایا، نہیں میرے سوال کا جواب ہم تو کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے حسب نسب کے اعتبار سے فرمایا، نہیں یہ بھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا فہم معادن العرب، یہ عرب خاندان کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ یہ لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں عرب کے لوگ، ان میں سب سے زیادہ مکرم اور معزز کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا نام یا رسول اللہ، اللہ رسول ہاں ہم لوگ یہی پوچھ رہے تھے کہ ہم میں جو لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے، کوئی یہاں کا ہے، کوئی قریشی ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی ہاشمی ہے، کوئی علوی ہے، 50 خاندان،
ہم لوگوں میں سب سے اچھے مقام و مرتبے کا اور من اکرم الناس، عرب نسل میں سب سے مکرم اور معزز اور اونچے مرتبے اور مقام کا کون انسان ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا تو سن لو، معدن، یہ معدن کی جمع ہے، اس کے معنی آتے کان. کیا؟ کان. کان جانتے ہیں؟ ارے کوئلے کے کان، سونے کی کان، چاندی کی کان، لوہے کی کان، اب پٹرول کی کان. آج کل کس کی کار کی تلاش ہے دنیا کو؟ پٹرول اور گیس کی کار آج کل دنیا، یہ جو زمین کے اندر سے نکلتی. فَعَمَّ مَعَادِنِ الْعَرَبِ، اے عرب کی کانوں، آپ نے تشبیہ دیا خاندان اور قبیلے اور قوم کو کس سے تشبیہ دیا؟ کان سے. فَعَمَّ مَعَادِنِ الْعَرَبِ، عرب کے کانوں کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ بلا یا رسول اللہ. آپ نے ارشاد فرمایا سن لو، خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام. تو یاد رکھ لو، یہ عرب کے خاندان کے لوگ جو جاہلیت میں اسلام لانے کے پہلے جن کا اونچا مقام و مرتبہ تھا، اسلام لانے کے بعد بھی انہی کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کیا اونچا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ اذا فقہوا، بشرطے کی دین سیکھے اور دین کی سمجھ حاصل کر لیں. عرب کے لوگ جو جاہلیت میں سب سے اچھے تھے، اسلام لانے کے بعد بھی اللہ نے ان کے مقام مرتبے کو برقرار رکھا ہے ایک شرط کے ساتھ. وہ کیا ہے؟ اذا فقہوا، جبکہ وہ دین اسلام جو میں لے کر کے آؤں اس کی سمجھ حاصل کر لیں. وہ اور جو دین اللہ نے مجھے لے کر کے بھیجا، اگر اس دین کی سمجھ حاصل نہ کی اور اس کو سیکھا نہیں، اس کو پڑھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں، اس کو حاصل نہ کیا اور ساری زندگی لہو و لعب میں گزار دیا، تو کتنے بھی اونچے خاندان کے رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کیا ان کا کوئی مقام و مرتبہ باقی نہیں رہ گیا. ایک اچھے انسان اور ایک اچھے مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان دین کا سیکھنے والا ہو، اس کے دل میں دین کے سیکھنے سکھانے کا شوق و جذبہ ہونا چاہیے. یہاں نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری تشبیہ دی، خاندان لوگوں کی جو تشبیہ دی، کان یعنی سونے کی کان. جب تک سونا مٹی میں ملا ہوا ہے کسی کام کا نہیں، کہ ہے کسی کام کا، نہ کان کی بالیاں بنے گی، نہ ہاتھ بنے گے، اور نہ گلے کے کچھ نہیں، کسی کام کے نہیں. انگوٹھی تک دوس کی نہیں بن سکتی، مٹی ہی مٹی ہے. لیکن جب اس کو کان سے نکالا جائے اور اس کو پھر صاف کی پگھلایا جائے، مٹی الگ کر دی جائے، سونا خالص کر لیا جائے، اب دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا بن گئی؟ سونا. اور جب تک مٹی میں ملا تھا دنیا کا سب سے دیکھا کسی کام کا نہیں. اور جب سونا پگھلا کر کے سارے کچرے سارے مٹی کو رکھ کر کے خالص سونا الگ کر لیا گیا، اب دنیا میں سب سے بڑی ضرورت کس سے پوری ہو رہی ہے؟ سونے کی. حکومت سے لے کر کے رعایا تک، یہاں تک کہ حکومت بھی اگر نوٹ چھاپنا چاہے تو دنیا والوں کو دکھلائے کہ ہاں ہمارے پاس اتنا سونا ہے. جتنا سونا ہے اس سے زیادہ اگر نوٹ چھاپ لے تو نوٹ بھی نقلی شمار کر لی جائے گی. اب سونا بننے کے بعد کس قدر انسان کی ضروریات اس سے پوری ہو رہی ہیں، حکومت کی، مال کی، دولت کی، کپڑے کی، کھانے کی، پینے کی، تجارت و کاروبار کی ساری ضرورتیں انسان کی کس سے وابستہ ہو گئی؟ سونے کی.
انسان کفر کے کان میں ہے. کس کے اندر؟ کفر کے، جاہلیت کے، ضلالت کے، گمراہی کے، تاریکیوں کے تار میں پھنسا ہوا ہے. کلمہ پڑھ لیا، لیکن اگر اب اپنے آپ کو اس غلاظت سے، ضلالت سے، گمراہی سے، جہالت سے، تاریکی سے، اندھیروں سے علم کی روشنی میں آ جائے، تو اب اس انسان سے زیادہ کوئی قیمتی مخلوق دنیا میں نہیں رہ جاتی. حلال حرام اس سے وابستہ، جائز ناجائز اس سے وابستہ. اب پوری دنیا کے سارے مسائل کو اگر حل کرے گا، ساری دنیا جس کی محتاج ہوگی وہ کون ہوگا؟ علم والا. اسی لیے ہمیں یاد آیا، بہت سارے مورخین نقل کرتے ہیں کتنی قیمتی چیز بن جاتی ہے. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یہ بصرہ میں سب سے بڑے محدث تھے. اور کیوں نہیں بھائی، ام المومنین ام سلمہ کے تربیت، ان کی گودوں میں تربیت پائے تھے. کسی بدو کو ضرورت پڑی شہر کے کلیکٹر سے ملنے کے لیے، گورنر سے ملنے کے لیے. وہ بدو بیچارہ آیا، شہر میں داخل ہوا تو پوچھتا ہے من سید ھذا الوادی، لوگوں ذرا ہمیں گورنر سے ملنا ہے، اس شہر کا حاکم کون ہے، ذرا ہمیں اس سے ملنا ہے. کون ہے، کیا نام ہے؟ نام کیا کرو گے؟ سیٹی میں جاؤ، وہاں مل جائے گا، شہر میں جاؤ. شہر میں آیا، اب شہر میں داخل ہونے کے بعد لوگوں سے پوچھتا ہے من سید ھذا الوادی، لوگوں ذرا بتاؤ ہمیں گورنر بصرہ سے ملنا ہے، کو کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا فلاں جگہ کی مسجد میں رہتے، فلاں محلے میں جاؤ. جب محلے میں وہ آدمی آیا بدو، تو وہاں لوگوں سے پوچھتا ہے بھائی من سید ھذا الوادی، ذرا ہمیں گورنر سے ملنا ہے، اس کو ذرا بتاؤ گورنر ہاؤس کہاں ہے، اس کا سردار کون ہے؟ لوگوں نے کہا وہ فلاں محلے میں جو مسجد ہے اس کی محلے کی جامع مسجد میں. جامع مسجد کے قریب پہنچا، لوگوں سے پوچھا بھائی جامع مسجد کون ہے؟ لوگوں نے کہا بصرہ کی جامع مسجد یہ ہے. وہاں پہنچ گئے الحمدللہ. اب لوگ پوچھتے ہیں بھائی اس شہر کا سب سے بڑا، بدو پوچھتا ہے صاحب اس شہر کا سب سے بڑا آدمی، بھائی گورنر ہی ہوتا ہے نا، وہ گورنر کہنے کے بجائے کیا کہتا ہے؟ شہر کا سب سے بڑا سردار اور مالک جو اس سے ہمیں ملنا ہے، ہماری کچھ مشکلات اور ضرورتیں ہیں. لوگوں نے کہا اس مسجد میں چلے جا، جامع مسجد میں. مسجد میں آئے تو ماشاءاللہ پوری مسجد بھری ہوئی، لوگ کچھ یاد کر رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ نوٹ کر رہے ہیں، کچھ اپنے پیپر درست کر رہے ہیں، کچھ زبانی سن رہے ہیں، اور ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے. اب وہاں مسجد میں پوچھنے کے بعد بھائی یہ تو گورنر ہاؤس نہیں، یہ تو مسجد ہے، ہمیں تو اس شہر کے سب سے بڑے آدمی سے ملنا تھا کہ جس کی بات کوئی رد نہ کر سکے. تو لوگوں نے کہا بھائی یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہی سب سے بڑے ہیں، سب سے بڑے گئے ہیں. گورنر کی بھی نہیں چلتی جو ان کی باتوں کو قبول کیا جاتا ہے، ان کے فیصلے کو، ان کی باتوں میں جو تاثیر ہے، ان کا فیصلہ، ان کی عزت جو ہے گورنر کے بھی اوپر ہے. اللہ اکبر. ایک عالم دین ہے، محدث ہیں. اب وہ لوگوں سے پوچھتا ہے گورنر وہ ہے اور حکومت اس کی چلے مولوی کی، یہ جو بیٹھا ہوا بوڑھا ہے وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا بات اصل میں ہے اللہ نے اس کو جو چیز دیا ہے ساری دنیا اور سارے بصرہ کے لوگ اس کے محتاج ہیں. کس کے محتاج ہیں؟ اس کے علم کے. اصل میں گورنر تو اور ہے، حاکم اور ہے، لیکن سب سے اونچی بات اس کی سمجھی جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے جن کو علم حدیث دیا ہے، جو ان کو علم سے نوازا ہے، جو مقام و مرتبہ ان کو علم کی برکت سے ملا ہوا ہے، اس سارا شہر اور ساری دنیا ان کی محتاج ہے. گورنر کے پاس اور بڑے لوگوں کے پاس جو اللہ نے مال و دولت اور کرسی دیا ہے، یہ اللہ کا بندہ ان کا محتاج نہیں ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کے اندر جب علم آ جاتا ہے تو وہ انسان
ضلالت گمراہی سے نکل جانے کے بعد جب علم حاصل کر لیتا ہے تو دنیا میں ہر ایک کے کام آنے والا ہو جاتا ہے. بادشاہ کا مسئلہ وہ حل کرے, وزیر اپنی بیوی کو طلاق دے تو مسئلہ کس سے پوچھے؟ عالم سے پوچھے. بادشاہ کے دربار سے لے کر کے غریب انسان کے جھوپڑے تک میں بسنے والے انسان جو ہے, ہر ایک کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ نے علم والے سے وابستہ کر دیا ہے. اسی لیے آپ نے بڑی پیاری تشبیہ دی کہ اللہ کے بندو, جس طرح سے سونا مٹی سے نکالے جانے کے بعد جب تک اس کو پگھلا کر کے سونا خالص نہ کیا جائے تب تک وہ سونا کسی کام کا نہیں رہتا. ایسے ہی یہ عرب کے لوگ بڑے اونچے خاندان کے ہو گئے, اگر اللہ تعالیٰ نے جاہلیت میں ان کو بہت اونچا مقام و مرتبہ دیا تھا, اسلام لا لیے, مسلمان ہو گئے, اور کلمہ پڑھ لینے کے بعد اگر انہوں نے میرے لائے دین کو سیکھا اور اس دین کو حاصل کیا تب تو اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو اسلام لانے کے بعد بھی باقی رکھے گا. اور اگر بڑے اونچے خاندان کے رہے ہوں گے لیکن ایمان لانے کے بعد انہوں نے نظر اندازی کر دیا اور دین نہ سیکھا تو اللہ تعالیٰ کیا ان کا مقام و مرتبہ بھی ختم ہو گیا. اسی لیے کہا جاتا ہے, مثال کے طور پر لوگ بیان کرتے ہیں محدثین کہ صرف انسان ابو بکر عمر کو لے لیے. ابو بکر عمر اور یہ حضرات جو تھے جاہلیت میں بھی سردار ہی سمجھے جاتے تھے, جاہلیت میں بھی سردار سمجھے جاتے, اور جب ایمان لائے اور ہر وقت نبی کی مجلس میں رہ کر کے دین کی سمجھ حاصل کر لیا تو جیسے جاہلیت میں سردار تھے بلکہ اس سے بڑی سرداری اللہ نے ان دونوں کو ایمان لانے کے بعد دیا. محدثین کہتے ہیں کس کی برکت تھی؟ ابو بکر عمر نے جو دین کی طرف توجہ کیا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اسی لیے ایک حدیث اور سنا دو, بڑی پیاری مثال اللہ کے رسول نے دی. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو علم کتاب العلم میں نقل کیا. آپ فرماتے ہیں, اے لوگو, جو چیز اللہ تعالیٰ نے جو علم ہم کو لے کر مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر, اے لوگو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں علم و ہدایت دین لے کر کے بھیجا ہے اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے. اللہ اکبر. پھر آپ نے ارشاد فرمایا بارش تو ایک ہی ہوتی ہے لیکن زمینیں تین قسم کی ہوتی ہیں. ایک زمین تو وہ ہے جو زمین بڑی صاف سی اچھی نرم ہے, بارش ہوتی ہے تو بارش کے ہر قطرے کو زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. فَأَنبَتَتِ الْقَلَعُ وَالْعُشُبُ الْكَثِيرُ, زمین نے جب پانی کو جذب کر لیا اب اس سے فصل اگتی ہے, بڑے بڑے باغات اگتے ہیں, میوے جات اس سے ملتے ہیں, فصلیں اس سے تیار ہوتی ہیں. انسان جو اناج اور غلہ کھاتا ہے ایک ایک دانہ جو اگتا ہے بارش کی برکت سے. اور کس زمین نے اگایا وہ؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. وہ زمین جو نرم ہوتی ہے اور جس نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں جس زمین نے پانی کو جذب کر لیا فہذا, یہ سب سے اعلیٰ درجے کی زمین ہے. اس زمین میں, اس کائنات میں اس سے بہتر کوئی زمین نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس نے خود فائدہ اٹھایا اور غیروں کو فائدہ پہنچایا. خود فائدہ اٹھایا یعنی پانی کو اپنے اندر جذب کیا, اور جذب کرنے کے بعد فصلیں اگائی, چارے اگائے, باغات اگے. انسان, حیوان, اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کو اس زمین نے فائدہ پہنچایا. یہی مثال ہے اس انسان کی جس کو اللہ تعالیٰ نے کافر تھا اسلام سے نوازا, مسلمان بنایا. مسلمان ہونے کے بعد میری لائی ہوئی شریعت کو سیکھا, پہلے اس کو قبول کیا, اپنے اندر جذب کیا, اور پھر اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا. کتنی بڑی مثال. آپ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے وہ زمین جیسی
جس زمین نے پانی کو جذب کر کے پوری دنیا کو فائدہ پہنچایا. آپ نے ارشاد فرمایا میری امت کا وہ انسان جو کلمہ پڑھ لینے کے بعد میرے لائی میں دین و شریعت کو کتاب و سنت کو سیکھا, پہلے اس نے جذب کیا اور پھر اس نے اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچایا. یہ بڑی پیاری تسبیح دے کر کے آپ نے بہت ہی بڑی فضیلت بیان کر دی اور بہت ہی اچھا نہیں بلکہ سب سے اچھا انسان اس مسلمان کو آپ نے قرار دے دیا جو دین سیکھتا ہے اور دین سیکھنے کے بعد غیروں کو سکھاتا ہے. آپ نے فرمایا دوسری زمین وہ ہے جو بڑی کڑی ہے, بارش بھی لیکن جذب نہیں کرتی, لیکن اتنا ضرور ہے کہ اپنے ساتھ وہ اوپر روک رکھتی ہے, وہ روک رکھتی ہے. بیوقوف خود تو فائدہ نہ اٹھایا لیکن دنیا کی ساری مخلوق نے اس سے فائدہ اٹھایا. یہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو دین تو سیکھ لیتے ہیں لیکن عمل خود نہیں کرتے, بس غیروں ہی کو بتاتے رہتے ہیں. یہ سیکنڈ کلاس کے ہیں, دوسرا درجہ ان کا ہے. تیسرا وہ ہے آپ نے ساتھ فرمایا ایسی بنجر ٹیڑھی زمین ہے کہ بارش ہوتی ہے تو نہ جذب کرتی ہے نہ روکتی بلکہ سب کو گرا دیتے. اللہ اکبر. آپ نے ساتھ فرمایا مثل من لم یقبل, لوگوں یہ مثال اس انسان کی ہے کہ جس نے میری ہدایت کو نہ سیکھا اور نہ قبول کیا. یہ سب سے بدترین درجے کا انسان ہوا کرتا ہے. اسی لیے انسان روزے کا, نماز کا, شریعت کا, اخلاق اور کیریکٹر کا کتنا بھی اچھا بن جائے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے مسلمانوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا. کب تک؟ جب تک کہ دین نہ سیکھے. ارے بھائی ڈرامے دیکھنا ہو تو کھانا بھی بھول جاتا ہے آدمی, اور اگر کوئی ڈرامہ جمعے کے بعد آنے والا ہو, اگر خطبہ ذرا سا لمبا ہو جائے پھر سمجھو خطیب کی خیر نہیں. اگر قرات ذرا لمبی ہو جائے تو بڑے مفتی بن جاتے. بھائی باہر لوگ دھوپ میں رہتے ہیں اور آپ قرات ذرا لمبی کر دیں, اللہ کے رسول مختصر نماز پڑھانے کا حکم دے, کتنے فتوے. اور وہ بھی کہیں ڈرانے کی حالت یہ ہے. اور آج تو پتہ نہیں, ابھی میں بورڈ پر پڑھ رہا تھا, پتہ نہیں یہاں کیسے اتنے بڑے بورڈ میں دبئی میں آ گیا ہے. بھائی کون بنے گا؟ لکھا ہے نا آج کل, ہاں شاہ رخ خان, ہاں اور کون بنے گا؟ کرو اللہ اکبر. اب ذرا سوچو, عشاء کی نمازیں بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں, بچوں کے حقوق بھی چھوڑ دیتے ہیں, اس قدر ان بکواس چیزوں میں انسان وقت ضائع کر رہا ہے. لیکن سوال ہے کہ اللہ نے آسمان سے جو کتاب نازل کی اور 23 سال اللہ کے نبی نے جو لوگوں کو دین سکھایا, جس دین کو سیکھ کر کے جس پر عمل کرنا آپ کو ہے, جس پر نجات کا دار و مدار ہے, اس دین کو سیکھنے کے لیے آپ کتنی کوشش کر رہے ہیں. اور بھی کہیں اللہ اکبر, انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہوتا پھر ذرا دیکھیں پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کے گھنٹوں لوگ دیکھا کرتے ہیں. اب پیر نہیں دکھتا, اور کہیں رمضان آ جائے تو آدمی ٹیلی فون کر کے ساتھیوں سے پوچھتا ہے بھائی تراویح کہاں جلدی ختم ہوتی ہے. یہ ہے مسلمانوں کا دین سے تعلق اور دنیا کے کھیل و تماشے سے تعلق کا. آپ نے ارشاد فرمایا, یہ صحیح امام بخاری رحمت اللہ نے الادب المفرد میں, صحیح بخاری نہیں, الادب المفرد میں نقل کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں اخیرکم اسلاما احاسبکم اخلاقا اذا فقہوا, اے لوگوں تم میں سب سے اچھا مسلمان ہے جو روزے, نماز, حج زکات کی پابندی کرے, اور حج زکات کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ
احاسنکم اخلاقا، اپنے اخلاق کو بھی اچھا بنائے۔ آپ نے واضح کر دیا صرف روزے کی پابندی، نماز کی پابندی، حج کی پابندی، انہی نیک اعمال کرنے کی بنا پر انسان اچھا نہیں بنتا جب تک کہ اپنے اخلاق کو بھی اچھا نہ بنائے۔ اے لوگو احاسنکم اخیرکم اسلاما احاسنکم اخلاقا، اے لوگو تم میں سب سے اچھا اسلام مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، لیکن اخلاق اچھے ہونے کے باوجود یعنی صرف عبادات کرنے سے اچھے نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہارے اخلاق اچھے نہ بن جائے۔ اور تمہارے عبادات بھی اچھی ہیں، تمہاری شریعت کی پابندی بھی اچھی ہے، روزے بھی، نماز بھی، حج بھی، زکات بھی، تلاوت قرآن بھی، سب کچھ کر رہے ہو اور اخلاق بھی تمہارے اچھے ہیں، ان دونوں چیزوں کے اچھے ہو جانے کے بعد بھی تم ایک اچھے مسلمان نہیں بن سکتے اذا فقہوا، جب تک کہ دین نہ سمجھنے لگو، دین کی سمجھ حاصل کرو۔ جب تک دین کا فہم، دین کی سمجھ نہیں حاصل ہوگی تب تک کوئی کلمہ گو اچھا مسلمان نہیں بن سکتا۔ اور ایک چیز اور بتائیں، نبی علیہ السلام نے دین کے سمجھ کی کوشش کرنا، دینی محفلوں میں جانا، دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا اور دین والوں کے عالموں سے اپنے تعلقات کو مضبوط کر کے ان سے پوچھ کر کے دین سیکھتے رہنا، یہی مومن کی نشانی بیان کی ہے۔ اور اگر کوئی دین سیکھنے اور دین سمجھنے سے کترانے لگے تو اس کو منافق کی نشانی اور علامت قرار دی گئی ہے۔ پتہ نہیں ہمارے کتنے بھائی کتنے بہن ایسے ہیں اور باقاعدہ سنا جاتا ہے کہتے ہوئے صاحب جتنا سیکھ چکے ہیں اس پر عمل کر لیں، زیادہ سیکھیں گے تو زیادہ عمل کرنا پڑے گا۔ معلوم ہے پتہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ لکھوا لیا ہے کہ جاہل کچھ بھی کر ڈالے اللہ تعالیٰ اس سے نہیں پوچھے گا، اور ڈبل مجرم ہو۔ ایک جرم تو یہ ہے کہ تم نے دین نہ سیکھا اور دوسرا جرم یہ ہے کہ تم نے اپنے سے اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک غلط تصور اور غلط فیصلہ سنانا شروع کر دیا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اچھی طرح سے ہم جانتے ہیں، کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں اللہ کا بندہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ایک اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اس کو، بعد میں ہماری جوتی سیدھی کرتا، آتی درس کے لیے تو گاڑی سے اتار کر کے اوپر لے جاتا، پھر درس شروع ہوتا تو غائب، کھانے کا پینے کا سارا غائب، پھر جہاں وآخر دعوانا الحمدللہ، پھر ضیافت کے لیے پہنچ گیا، اٹھا تو جوتا لے کر کے کیا پوچھنا ہے، پھر کار تک دروازہ کھول کے بیٹھا ہے۔ ایک دن میں نے کہا اللہ کے بندی تو اتنی محنت کرتا ہے درس میں کہاں غائب ہو جاتا ہے؟ کہتا ہم کو بہت اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے، سنیں گے اگر نہیں عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑی پٹائی کرے گا، اور جب نہیں سنیں گے تو قیامت کے دن کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ مجھے معلوم نہیں تھا۔ اللہ اکبر، یہ دہریت اور بے دینی کا نظریہ ذرا دیکھو، ایک تو نہیں ہزاروں ایسے آپ کو ملیں گے۔ اسی لیے لوگ دینی محفلوں سے سیکھنے سکھانے سے کتراتے ہیں تاکہ عمل نہ کرنا پڑے۔ یہ یاد رکھیے گا، اس سے انسان چھٹکارا اللہ تعالیٰ کے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی جہالت نہیں، یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی قصدن نہیں سیکھنا چاہتا انسان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا خصلتان، سن لو، آپ نے فرمایا خصلتان، اے لوگوں دو عادتیں ہیں، لا تجتمعان فی منافق، خصلتان لا تجتمعان فی منافق، اے لوگوں دو عادتیں ہیں، دو چیزیں ہیں، یہ منافقوں کے اندر کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ یہ دونوں چیزیں اگر اکٹھا ہوگی تو مومن کے اندر پائی جائے گی، یہ دونوں چیزیں اگر جمع ہوگی اور یہ دونوں چیزیں اگر اپنے اندر کوئی پیدا کرے گا تو مومنہ عورت یا مومن مرد کرے گا، منافق کبھی ان دونوں چیزوں کو ہضم نہیں کر سکتا۔
پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا حسن و سمت ونافق و دین، پہلی چیز یہ ہے اچھی چال چلن اختیار کرنا، اچھی چال چل، گفتار بھی ہو، اٹھنا بیٹھنا، شکل و صورت، لباس، چال چلن وضاقتا، یہ ایک اچھی وضاقتا، اچھے چال چلن سیکھنا اور ان کو اپنانا، یہ صرف مومن کا کام ہوتا ہے۔ اور کیسے ان کے کام؟ اللہ کو حیرت ہوگی آپ لوگوں کو سن کر کے۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں۔ آج صحابہ کرام کی دنیا سے جانے کے بعد تابعین نے، محدثین نے، علماء نے اپنے علاقے کے علماء سے حدیثیں سیکھ لی، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھگے چلے آ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود کے پاس۔ کس کے پاس؟ عبداللہ بن مسعود کے پاس چلے آ رہے ہیں لوگ۔ کیوں آ رہے ہیں؟ کوفہ پہنچ رہے ہیں، مدینہ پہنچ رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیوں؟ پوچھا گیا کیا بات ہے؟ حدیثیں تمہیں حدیثیں عبداللہ بن مسعود سے سننی ہے؟ نہیں، حدیثیں میں نے حاصل کر لیا ہے، حدیثیں ہم نے یاد کر لیا ہے، حدیثیں میں نے نوٹ کر لیا ہے، علم ہم نے مکمل کر لیا حاصل کر کے۔ عبداللہ بن مسعود کو اس لیے ڈھونڈ رہے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ عبداللہ بن مسعود چلتے ہیں تو بالکل نبی کی چال چلتے ہیں۔ عبداللہ مسعود کو اس لیے دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب وہ راستے میں چلتے ہیں تو ہم لوگوں نے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں، تو اس لیے ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ذرا دیکھ لے عبداللہ بن مسعود سے سیکھ لے کہ اللہ کے رسول چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، یہ ہے نیک چال چلن صحابہ کی، تابعین کی، علماء کی، محدثین کی، صلحاء کی، بزرگوں کی، ان کے نیک چال چلن کو اپناؤ اور روزانہ تو دعا مانگتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں نیک صراط مستقیم پر چلانا۔ صراط مستقیم کون ہے؟ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کتنے ہو گئے؟ انبیاء ہیں، کون سے لوگ نیک لوگ ہیں، ان کی چال چلن ہمیں چلنا چاہیے۔ اچھے چال چلن والے کون تھے؟ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیق ہیں اور صالحین ہیں۔ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، والصالحین اور صالحین کے ساتھ۔ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی چار قسم کے لوگوں کے طریقے پر ہم کو چلانا۔ اے اللہ انہی کی چال چلن کی پابندی مجھ سے کروانا۔ انسان نماز کی بلا روح ہو کر کے ہر رکعت میں دعا مانگتا ہے، اے اللہ ابو بکر کا راستہ، انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین اور اپنے اولیاء کے راہ پر چلانا۔ اور مسجد سے نکلتا ہے تو بال کٹا لیں، اس کے بعد گھر آتے ہیں تو چلا جائے گا سالون میں، کہے گا فلاں فلم اسٹار کا بال ایسا رہتا ہے، میرا بال ایسے کاٹنا۔ نماز میں مانگا انبیاء کا طریقہ اور مسجد سے باہر گئے تو فلم اسٹاروں کا طریقہ اپنایا۔ میرے حضرات سوچو، نیک لوگوں کا طریقہ اپنانا کس کا کام ہے؟ مومنوں کا۔ لا تستوی خصلتان لا تجتمعان فی منافق۔ ذرا سوچو، آج ہمارے وضع میں، قطع میں، شادی میں، بیوہ میں، ہمارے لباس، ہماری شکل و صورت میں کن کا طریقہ ہم اپنا رہے ہیں، کن کے چال چلن کو اپنا رہے ہیں؟ انبیاء کے، صدیقین کے، شہداء کے، صالحین کے، یا گانے والوں کے؟ کس کے؟ گانے والوں کے، جو دنیا کی سب سے بدترین مخلوق قرار دی جاتی ہے اسلام کے نظر میں۔ لیکن وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود۔ آدمی سوچتا ہے کہ آج ایسے زندگی گزارو کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ جا رہا ہے کون ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ کیوں؟
اتنا انسان مسلمان خوف زدہ ہو گیا. میرے بھائی اس سے زیادہ بے عزتی اپنی نہ کرواؤ، ورنہ تم مسلمان ہو یا کافر. کافروں کو اور طریقے میں اور سنا ہوگا کتنے لوگوں نے کہاں جانا چھوڑ دیا صرف اس بنا پر کہ نہیں صاحب اب صرف داڑھی نہ رکھنے سے کہا، اب تو کچھ اور ذریعے پتہ لگانے لگے کہ مسلمان ہے یا یہ غیر مسلم. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عزت سے نوازے، بے عزتی سے بچائے. تو آپ نے فرمایا خصلتان لا تجتمعان فی منافق، اے لوگوں تین چیزیں ہیں، دو چیزیں ہیں مومن میں جمع ہوگی، منافق میں کبھی نہیں جمع ہوگی. پہلی چیز حسن و سمت، اچھا طریقہ. نمبر 2 ولا فقہ دین، دین کی سمجھ حاصل کرنے کی کوشش مومن کرے گا، کبھی منافق نہیں کرے گا. اس حدیث میں دین کی سمجھ حاصل کرنے کی کوشش کرنا ایک مومن کی نشانی دی گئی ہے، بتائی گئی ہے، اور اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا، اعراض کرنا یہ منافق کی نشانی قرار دی گئی ہے. اسی لیے اللہ اکبر حدیث کے اندر آتا ہے اگر آپ دین سیکھیں گے اور دین سیکھنے کی فکر ہوگی تو پھر آپ کو کیا ملے گا. ذرا حدیث سنیں صحیح بخاری کی، من یرید اللہ بالخیر یفقہہ فی الدین. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالی جس بندے کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اور مسند ابو یعلا میں اتنا اضافہ ہے، وہ بھی ذرا سن لے، بڑی عجیب سے بات ہے. آپ نے فرمایا ومن لم یتفقہ لم یبال اللہ، اور جو دین نہیں سیکھتا یا سیکھنے کی کوشش کرتا وہ کفر میں، شرک میں، بدعات میں، ضلالت میں، گمراہی میں کہاں بھٹک رہا ہے. اللہ اس ظالم کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کوئی پرواہ نہیں کرتا. کیوں؟ اس نے کبھی دین سیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت مسلم ہوگی آپ لوگوں نے، بڑی بات ہے. آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اے لوگوں مسلمانوں تم میں سب سے اچھا انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سیکھتا ہے اور پھر غیروں کو سکھاتا ہے. لیکن کتاب سے مراد صرف قرآن نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ کیوں؟ جب قرآن سیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. یہ بیوقوف بنانے کا گمراہ کرنے کا بہت بڑا بہترین راستہ یہ ہے کہ بھائی ہم قرآن کو مانتے ہیں، صرف قرآن ہی سے جوڑ دیا جائے اور حدیث سے لوگوں کو توڑ دیا جائے، الگ کر دیا جائے. نہیں، یہ دونوں قرآن آسمان سے نازل ہوئے ہیں اور ساری زندگی آپ نے دونوں کی تعلیم دی ہے، اور دنیا سے جاتے وقت دونوں کے سیکھنے سکھانے کی تلقین آپ نے کہ ترکت فیکم امرین. اے لوگوں دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری میری سنت ہے. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اور ہرگز نہیں گمراہ ہوگے. اور ایک ولن تہلکوا، اور تم کبھی ہلاک نہیں ہوگے جب تک دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ رکھو گے، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت. تو آپ نے ارشاد خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اے لوگوں تم میں سب سے اچھا انسان ہے جو اللہ کی کتاب کو سیکھتا ہے اور غیروں کو سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اچھا مسلمان بنا دے. میرے بھائی اللہ نے اس میں بڑی خیر و برکت رکھی ہے. دین سیکھنے سکھانے میں اللہ نے، ہم نہیں کہتے سب مولانا ہی بن جائیں، جا کر کسی مدرسے میں داخلہ لے پاکستان کے اندر درس نظامیہ نہیں. کم سے کم اتنا یاد رکھنا چاہیے کن عالمن، حضرت ابو درداء کا قول اور حسن بصری کی کیا، کن عالمن، تم عالم بنو. اگر عالم ماں باپ نہیں بنا سکے یا بنانا چاہے تم نہیں بن سکے تو او متعلمن، متعلم بن جاؤ، سیکھنے والے بن جاؤ. اور اگر تم سیکھنے والے بھی روزانہ کسی کے پاس پہنچ کر کے اور کاغذ قلم لے کر کے کتاب لے کر کے کسی کے پاس نہیں سیکھنے کا موقع پاتے
تو آپ نے تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں او مستمعن، تو اللہ کے بندے کبھی کبھار جب دین بیان کیا جائے تو وہاں بیٹھ کر کے سننے والا جا، عالم نہیں بن سکا، متعلم نہیں بن پاتا، او مستمعن سننے والا بن جا۔ اور اگر تیری ڈیوٹی ایسی ہے، تیرے کاروبار ایسے ہے، تیری مشغولیات ایسی ہے کہ تو یہ بھی نہیں کر سکتا، او محبن، تو کم سے کم علم اور علم والوں سے محبت کرنے والا تو بن جا۔ کیا خبر اسی کی برکت سے تجھے کچھ نصیب مل ہو جائے، بڑی خیر برکت والی چیز ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے اپنے صحیح میں، جس سے اندازہ لگتا ہے کہ سیکھنے سکھانے والوں سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے اور کس قدر اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں نوازتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے صحیح کتاب العلم میں نقل کرتے ہیں، ایک دن نبی علیہ السلام مسجد میں کھڑے، مسجد میں آپ لوگوں کو خطاب کر رہے تھے، کچھ دین سکھانے دین کی باتیں ہو رہی تھی۔ سارے لوگ آپ کی طرف متوجہ تھے، 3 مسلمان گزرے، 3 آدمی گزرے، تینوں کی نگاہ پڑ گئی کہ اللہ رسول مسجد میں کھڑے، مسجد میں لوگوں کے ساتھ بیٹھے کچھ بتا رہے ہیں۔ تینوں نے کہا چلو ذرا دیکھو اللہ رسول کیا فرما رہے ہیں۔ تینوں داخل ہوئے، سب کی توجہ آپ کی طرف، وہ تینوں ساتھ میں آئے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ایک نے دیکھا کہ آگے جگہ خالی ہے، آگے بیٹھ جاؤ، اللہ اکبر۔ وہ دین سیکھنے، دین کی باتیں سننے کے لیے دور سے کے بجائے کہاں آنا چاہا؟ قریب، جگہ خالی پایا، آگے بیٹھ گیا۔ آپ تینوں کا کردار دیکھ رہے تھے، ایک کا کردار تو یہ، دوسرے نے سوچا نہیں ہم آئے ہیں بعد میں، آگے جائیں گے تو لوگ کہیں گے آیا ہے بعد میں اور بیٹھتا ہے سامنے، اس کو سامنے بیٹھنا تو پہلے آنا چاہیے، شرم کیا، وہی بیچارہ بیٹھ گیا جہاں ہے سینتہی مجلس، بالکل آخر میں بیٹھ گیا۔ تیسرا کچھ دیر تک کھڑا رہا، سوچا یہ تو روزانہ کا کام ہے، کب تک ہم کو یہی ایک دھندا ہے، بہت سارے کام ہمارے ہیں، وہ وہیں سے چلا گیا۔ آپ نے تینوں کا کردار مشاہدہ کیا، تینوں کو دیکھا۔ جب آپ اپنی بات مکمل کر لی تو آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہیں 3 آدمیوں کا قصہ سناتا ہوں۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ تینوں یہی ہے، اور لوگوں میں تمہیں 3 آدمیوں کا قصہ سناتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا ہے؟ ان میں سے ایک اما احدہم فآوى الى اللہ فآواہ، ان میں ایک اللہ کے قریب آیا۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی باتیں سننے کے لیے اللہ کے رسول کے قریب آیا۔ اللہ اکبر۔ اما احدہم، ان میں ایک تو اللہ کے قریب آیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کے لیے قریب آیا۔ اللہ اتنا خوش ہو گیا کہ اللہ نے اس کو اپنے سے لگا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے لگا لیا اپنے سے، یعنی اللہ نے اس سے اللہ خوش ہو گیا اس سے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو یہ کتنی خیر و برکت کی چیز۔ کیوں؟ دین سیکھنے کے بعد ہی آدمی اچھا مسلمان بنتا ہے۔ تو جو چیز انسان کو اچھا مسلمان بناتی ہے اس کی یہ قدر و قیمت، اس کا مقام و مرتبہ۔ اور فرما اما احدہم، ایک ان میں سے اللہ کے قریب آیا تو اللہ نے بھی اس کو اپنے قریب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ موقع نصیب فرمائے۔ اور دوسرا تھا فاستحیی، دوسرا جو ہے اس نے اللہ واپس جانے سے اور آگے بیٹھنے سے اس کو شرم آئی۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی شرم آتی کہ ایسی مجلس میں بیٹھ جانے کے بعد اس کو کیسے نامراد واپس جانے دیں، یعنی اللہ نے اس کو بھی نواز دیا۔ رہا وہ تیسرا جو سب سے ہوشیار اپنے کو سمجھتا تھا، ارے دنیا میں اور کام ہے، یہی ایک کام تھوڑی ہے، یہی لے کر کے بیٹھ جائے۔ آج فرمایا وہ تیسرا جو تھا فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اللہ اکبر، اس نے اللہ کی باتیں سننے سے اعراض کیا تو اللہ نے بھی اس سے اعراض کر لیا۔ یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام، سنن ترمذی کی روایت، نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بھائی آیا،
اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے، یہ صبح اٹھتا ہے آپ کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو دین سیکھنے اور نبی کی اللہی شریعت اور کتاب کے سیکھنے کا بڑا شوق، یا رسول اللہ یہ صبح سے آ کے آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور میں اس کے جانوروں کو پانی پلاؤں، اس کے گھر کا سودا سلوک لا کر کے دوں، یہ تو صرف آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، نہ بچوں کی فکر نہ اپنے جانور کی۔ اور وہ بیچارہ کیا سوچتا ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم نہیں رہتے تو ہمارے بچے بھوکے نہیں، کیوں؟ بچوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، بڑے نیک بھائی ہیں، اور جانوروں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اپنے جانوروں کو چارہ دیتے ہیں تو ہمارے جانوروں کو بھی چارہ ڈال دیتے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں تو ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیتے ہیں، اور اپنے بھائی کو بڑا خوش اچھا سمجھ کر کے لاپرواہ ہو گیا اور آ کر کے اللہ رسول کے پاس بیٹھ جاتا۔ ایک دن بڑے بھائی کو بڑا غصہ آیا، کہا آج اس کو سیدھا کریں گے، کیوں؟ جب دیکھو بس ایک ہی کام اپنا لیا ہے، سارا گھر کا کام میرے اوپر ڈال دیا۔ آیا یا رسول اللہ یہ میرا بھائی جو ہے یہ کچھ کام دھندا نہیں کرتا، سب مجھے کرنا پڑتا ہے، سب چھوڑ کر کے آ کے آپ کے پاس بیٹھ کر کے دن بھر